شیخ میرا سوال پھر کہتے ہیں مولانا جوناگڑھی کے بعد کس عالم نے قرآن کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ ہمارے خیال سے بعد والی بات تو نہیں یاد ہے، لیکن اہل حدیث علماء میں سے قرآن حدیث سے الحمدللہ جنہوں نے تفسیر کی ہے، قرآن کی تفسیر اگر حدیث سے کے استدلالات اور حدیث کی توضیح سے خالی ہو تو وہ تفسیر عام لوگوں کے لیے، اردو دا کے لیے یا عربی دا کے لیے بھی غیر مفید ہے۔ تو الفاظ کی بھی تشریح، جہاں جیسا کہ ابن جریر کہتے ہیں کہ تفسیر کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ڈھونڈا جائے کہ پیارے رسول نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ آیت پڑھی پیارے سے، اس کی تفسیر عملی طور پر پیارے رسول نے کیا کی ہے۔ اب اگر کوئی اس کا دوسرا معنی نکالے تو وہ غیر مقبول ہوگا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام نے کیا سمجھا، صحابہ کرام کے بعد تابعین اور ائمہ نے کیا سمجھا، جو صرف قرآن اور حدیث سے استدلال کرتے تھے، انہوں نے کیا سمجھا۔ اگر یہ چیز نہیں مل رہی ہے تو عربی کے لفظ سے جو معنی نکلتا ہو، اگر اس سے دو معنی مترادف مشترک معنی نکلتے ہوں تو دونوں کو صحیح کہا جائے گا۔ بہرحال یہ ہے اصول تفسیر کا طریقہ۔ تو مولانا محمد جوناگڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح احادیث کی روشنی میں ترجمہ سب کیا ہے، حاشیہ بھی ان کا مختصر تھا، کہتے ہیں اس وقت چھپا نہیں، بعد میں حاشیہ جو ہے مولانا صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر لکھا، ایک بہت ہی مجھے ہوئے اور بہت ہی اونچے درجے کے عالم بالحدیث تھے، انہوں نے اس کا حاشیہ لکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کچھ چیزیں تھیں تو مجھے مکلف کیا اس کی تصحیح کے لیے، تو جو قرآن چھپا اس میں میرا نام دیکھیں گے آپ الحمدللہ۔ بات چیزیں ایسی رہیں جو الحمدللہ حذف کی گئیں، تو الحمدللہ مولانا ثناء اللہ امرتسری کی تفسیر بھی بہت ہی اہم ہے۔ ان کی دو تفسیریں، ایک عربی میں ہے کیا ہے، تفسیر کتاب اللہ، نہیں، تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے قرآن کی تفسیر، جہاں ایک جگہ آیت آئی ہے مجمل، دوسری جگہ مفصل ہے، اس کو ذکر کر کے پھر احادیث کا اشارہ کر کے مختصر تفسیر انہوں نے کی ہے۔ اب جس وقت اگر کوئی طالب علم اٹھے اس پر بہت بڑی بنیاد قائم کر کے صحیح احادیث کا مجموعہ ہر جگہ اکٹھا کر دیں، صلاۃ کی فضیلت میں آیا، صلاۃ موقوت کے فضیلت میں آیا، اس طرح جتنی روایت اگر مل رہی ہیں تو نئے انداز سے اگر کوئی اس پر کام کر کے اور پھر چھاپے تو عوام کے لیے بڑی مفید ہوگی عربی میں۔ اسی طرح اردو میں ان کی تفسیر، اصل میں اس وقت قادیانیوں سے بھی ان کا مقابلہ تھا، قادیانی تھے، پھر سناتن دھرمی تھے، اور کون کون تھے، تو اپنے ان مباحث کو قرآن کے حاشیے میں انہوں نے ڈالا ہے۔ بڑی مفید کتاب ہے۔ بہرحال مولانا امرتسری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے وہ بھی عالم تھے الحمدللہ بالحدیث، تو یہ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں۔ اس کے بعد مولانا عبدالفلاح تھے، ایک بڑی اچھی انہوں نے تفسیر لکھی ہے، لیکن لمبی تفسیر، حاشیہ ان کا لمبا ہے، مولانا عبدالفلاح الفلاح، الحمدللہ ان سے ہم یہاں استفادہ کر چکے ہیں، آتے تھے یہاں۔ اور اس کے علاوہ اور تفاسیر لوگوں نے لکھی ہے۔ آخر میں جب ہمارے مہربان دکتور ہم لوگوں کے سے ایک سال آگے تھے مدینہ منورہ میں، ڈاکٹر محمد لقمان السلفی، ان کی تفسیر بھی اچھی تفسیر ہے۔ بہرحال